اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق نواسخ جملہ کے حوالے سے ہے۔ نواسخ جو ہے یہ جمع ہے، نسخ سے نکلا ہے، ناسخ کی جمع ہے۔ لغوی معنی ہے اثر کو مٹا دینا، زائل کر دینا۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ افعال اور حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے پہلے حکم کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے جملہ اسمیہ کا؟ یعنی مبتدا اور خبر کے آخر میں رفع ہوتا ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو یہ جب داخل ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کبھی رفع مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب، کبھی خبر کو رفع اور مبتدا کو نصب، اور کبھی دونوں کو رفع دونوں کو نصب، اس طرح یہ اعراب دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسموں پر یہ مشتمل ہیں، افعال اور حروف۔ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، ما ولا مشبہتان بلیسا، ما ولا مشبہتان بلیسا، اس کو ما ولا مشبہ بلیس بھی بولتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں۔ لا نفی جنس اور افعال قلوب۔ سب سے پہلے ہم افعال ناقصہ کو جانیں گے۔ افعال ناقصہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور اسے ان کی خبر کہتے ہیں، اسم اور خبر کہتے ہیں۔ جیسے کان الطالب واقفا ما زال الشجر مثمرا۔ اس کو ناقصہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ناقصہ نقص سے نکلا اور اس کا معنی ہے نامکمل، چونکہ یہ افعال لازم ہیں اور فعل لازم کی طرح فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے ہیں۔ فعل لازم لیکن فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ فاعل کی صفت بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا انہیں ناقصہ کہتے ہیں۔ ان کے فاعل کو ان کا اسم اور صفت فاعل کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 13 ہیں۔ تعداد میں کتنے ہیں جی؟ 13 ہیں۔ کانا سارا اصبح امسا اضحا دلہ ذلہ باتا ما بارحا ما زالا ما فاتح من فکا ما داما لیسا۔ یہ اب آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کو بھی یاد کرنے کے لیے ٹوکما توڑ توڑ کر یاد کریں۔ بول کر سنا دیتا ہوں۔ کانا سارا اصبح امسا، کانا سارا اصبح امسا اضحا ذلہ باتا، اضحا ذلہ باتا ما بارحا ما زالا ما فاتح ما بارحا ما زالا ما فاتح من فکا ما داما لیسا، من فکا ما داما لیسا۔ اس طریقے سے آپ اسے یاد کریں گے۔ سب سے پہلے جی کانا، یہ 4 معانی پر مشتمل ہے۔ اس کے چار صورتیں ہیں کانا کی۔ پہلی ناقصہ، دوسری تامہ، تیسری زائدہ، چوتھی بمعنی سارا۔ کانا ناقصہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے اسم کی خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہو۔ خبر کا اسم سے جدا ہونا ممکن ہے یا ناممکن ہے، دونوں صورتوں میں۔ جیسے کان اللہ علیما، یعنی اس میں خبر کا اسم سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم کا اللہ تعالیٰ سے جدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا کان الماء باردن، پانی ٹھنڈا تھا، تو یہاں جو ہے ٹھنڈک پانی سے الگ ہو سکتی ہے، یعنی پانی گرم بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں مثالیں انہوں نے دے دی، یعنی زمانہ ماضی کے اندر مثال پانی ٹھنڈا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جاننے والا تھا، پہلے ہی سے جانتا تھا، ان کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کو جانتا تھا۔ تو اسی طرح یہ ماضی میں اپنے اسم کی خبر کو ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دوسرا ہے کانا تامہ، یہ صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، یہ کانا ناقصہ نہیں ہوگا بلکہ فاعل کے ساتھ مکمل جملہ بن جائے گا فعل لازم کی طرح، اسے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ ثابتہ اور حاصلہ کے معنی میں ہوگا، جیسے کان اللہ ولم یکن غیرہ، اس مثال میں کانا تامہ ہے۔ اور کانا زائدہ کب ہوتا ہے؟ یہ وہ کانا ہے اگر اسے کلام سے نکال بھی دیا جائے تو معنی مقصود میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کلام میں ہو نہ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی زائد ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ صیغہ ماضی کا ہونا چاہیے، جیسے ما کانا احسن زیدن۔ دوسرا یہ کہ جاری مجرا کے سوا، جاری مجرا صحیح جو ہوتا ہے نا، اس کے سوا 2 متلازم چیزوں کے درمیان میں آ جائے، جیسے القطار متحرکن تھا تو القطار کانا متحرکن آ گئے۔ ان دونوں صورتوں میں کانا جو ہے وہ زائدہ ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ کانا بمعنی سارا، وہ کانا جو سارا کے معنی میں ہو،
یعنی اسم کی حالت تبدیل کرنے کے لیے. سارا جو ہے وہ اسم کی حالت تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. تو کانا جو ہے یہ اسم، سارا جو ہے اسم کی حالت تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کانا شجر مثمرن، جیسے کانا شجر مثمرن، درخت پھلدار ہو گیا، پہلے نہیں تھا اب اس کی حالت چینج ہوگی. یعنی پہلے اور حالت میں ہو پھر دوسری حالت میں ہو تو یہ سارا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ کانا کی یہ 4 صورتیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہیں. کانا ناقصہ، کانا تاما، کانا زائدہ، کانا بمانا سارا. آگے آ جاتا ہے، یہ خصوصیات کو چھوڑیں، اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں بحث کرنے کی. سارا آ گیا. سارا آپ پیچھے ابھی میں نے تعریف میں بتایا کہ یہ اسم کی حالت تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی صفت، اس کی کوالٹی کو چینج کرنے کے لیے آ جاتا ہے. جیسے صار الماء جلیدن، پانی جم گیا، پانی کی کوالٹی ہے بہنا تو وہ جم گیا. صار العنب ناضجا، انگور پک گئے، یعنی کہ کچے انگور تھے پہلے لیکن اب جو ہے اس وقت وہ کیا ہے، پک گئے ہیں، پہلے کچے تھے، یعنی اس کی پہلی حالت چینج ہوگی. حالت بھی اس مثال میں، ناضجن والی مثال میں، انگور پکنے کی مثال میں حالت چینج ہو رہی ہے، اور حالت چینج کی مثال ہے، اور وہاں پانی کی صفت کی مثال ہے کہ پانی کی صفت ہی چینج ہو رہی. اس کے بعد اصبح، امسا، اضحا، اور یہ آگے ذلہ اور باتا، یہ اپنے اپنے وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتے ہیں. اصبح صبح کے وقت کے ساتھ خاص کرتا ہے، امسا شام کے وقت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اضحا چاشت کے وقت کے ساتھ خاص کرتا ہے، ذلہ جو ہے سارے دن کے وقت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، پورے دن کے ساتھ خاص کرتا ہے، باتا ساری رات کو خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال اب میں آپ کو ایک ہی دوں گا، بچوں کو ایک ہی مثال دیں تاکہ ان کے لیے مشکل نہ ہو. آپ نے یہ اوپر مثال پڑھی تھی کان الماء باردن، اسی مثال کو ہم لے لیں گے، اس میں تھا پانی ٹھنڈا تھا، یہاں لے لیں گے صار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، پہلے نہیں تھا اب ہو گیا. اصبح الماء باردن، صبح کے وقت پانی ٹھنڈا ہوا. امسل ماء باردن، شام کے وقت پانی ٹھنڈا ہوا. اضحى الماء باردن، چاشت کے وقت جو ہے وہ پانی ٹھنڈا ہوا. ظل الماء باردن، دن کے وقت پانی ٹھنڈا ہوا. بات الماء باردن، رات کے وقت جو ہے وہ پانی ٹھنڈا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو آگے کہتے ہیں کہ یہی 5 افعال جو ہیں، امسا، اصبح، اضحا، ظل اور باتا، یہ 5 افعال کانا کی طرح کبھی سارا کا معنی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے سارا کا معنی لینا ہے، مثال وہی رکھیں، بار بار چینج مت کریں. امسل ماء باردن، شام کے وقت پانی ٹھنڈا ہو گیا. اصبح الماء باردن، صبح کے وقت پانی ٹھنڈا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اضحى الماء باردن، دوپہر کے وقت، چاشت کے وقت پانی ٹھنڈا ہو گیا. ظل الماء باردن، دن کے وقت پانی ٹھنڈا ہو گیا. بات الماء باردن، رات کے وقت پانی ٹھنڈا ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ آگے آگے لیسا، یہ اپنے اسم سے زمانہ حال میں خبر کی نفی کرتا ہے. جو اس کا اسم ہوتا ہے موجودہ زمانے کے اندر اس میں سے اس کی خبر کی نفی کر دیتا ہے. جیسے لیس الکسلان ناجحا، سست آدمی کامیاب نہیں ہے. اگر ابھی سستی کرو گے تو کامیاب کو نہیں ہونا بچے. یہ بات ہے. یہ فعل جامد ہے، فعل جامد ہے، اصل میں لائے سا تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے کسرہ کو حذف کر دیا، اور ماضی کے سوا اس سے کوئی فعل نہیں آتا. جب اس کی خبر سے پہلے با حرف جر آ جائے تو اس کی خبر لفظاً مجرور اور محلاً منصوب ہوتی ہے. جیسے لیس التلمیذ براسب، اب اس سے فعل ماضی کی گردان آتی، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستا لستما لستم لستی لستما لستن لستو لسنا. جیسے الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، یہ قرآن پاک میں آیا. تو یہی لیسا کی گردان ہے. تو اب یہ لفظاً مجرور محلاً منصوب کا کلمہ آیا، تو یہ کیا، یہ آگے بھی استعمال ہوگا، اس لیے میں یہیں تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں. لفظاً مجرور یعنی دیکھنے میں مجرور ہے، زیر ہے، لیکن محلاً منصوب یعنی جس محل میں ہے، جس جگہ کے اندر یہ خبر آئی ہوئی ہے وہ جگہ نصب والی ہے.
یعنی لیسا نے خبر کو نصب دینی تھی، وہ اس جگہ پر نصب آنی تھی، تو نصب کی جگہ پر یہ خبر آئی ہے، نصب کی جگہ پر واقع ہوئی ہے، یعنی یہ گھر نصب کا تھا اور نصب کے گھر میں جر لے کر آ گئی ہے حرف جار کی وجہ سے۔ ما زالا، ما بارحہ، ما فاتحہ اور منفقہ، یہ چاروں افعال اپنے اسم کی خبر کے استمرار کے لیے دلالت، یعنی کام کے جاری رہنے پر دلالت کرتے ہیں۔ ان سے پہلے جو ما ہے نا وہ حرف نفی کے لیے آتا ہے، جیسے ما زال المطر غزیرا، بارش موسلا دھار برستی رہی، ٹھیک ہے جی۔ ما بارح المریض متوجعا، مریض درد محسوس کرتا رہا، ان سب سے پہلے ما حرف نفی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اصل میں زالا یا زیلو معنی اور تھا، لیکن ما لگانے کی وجہ سے معنی چینج ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے جی ما بارح المریض متوجعا، مریض درد محسوس کرتا رہا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ نوٹ آ گیا، افعال استمرار کا فعل مضارع بھی ماضی کی طرح ہی عمل کرتا ہے، جیسے لا یزال المطر غزیرا۔ اب اسی مثال میں اب آپ کہیں گے مطر اور مریض کا پتہ نہیں کیا، آپ ایک ہی مثال میں نے بتایا تھا نا شروع سے، بچے کو ایک ہی مثال یاد ہے، وہ سار الماء باردن، وہی مثال لے لے، ما زال الماء باردن، پانی جو ہے ٹھنڈا ہوتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ ما بارح المریض، مریض ما بارح الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہوتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ یہی آپ مثال لیتے رہیں گے۔ آگے جناب ما داما، یہ تعیین وقت کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے پہلے ما مصدریہ ظرفیہ ہوتا ہے، یہ اپنے وقت اور خبر سے مل کر اپنے سے پہلے فعل یا شبہ فعل کی ظرف بنتا ہے، اس سے فعل مضارع اور امر کے صیغے نہیں آتے۔ یہ اس کی مثال آپ کو یہی کرنی پڑے گی، لا تقرأ ما دام النور دئیلا۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ تو مت پڑھ جب تک روشنی کمزور ہے، اب اس جگہ پر آپ جو ہے تبدیل کر لیں مثال، ما دامہ کے بعد ما دام الماء باردن ہی رہنے دیں، شروع میں آپ کا لا تشرب، تو نہ پی، ما دام النور، ما دام الماء باردن، جب تک پانی ٹھنڈا ہے، گلا خراب ہو جائے گا، تو یہ اس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی، اتنا ہی کافی ہے، باقی یہ ضروری احکام اتنے خاص نہیں ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ، مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا سبق افعال مقاربہ و رجا و شروع کے حوالے سے ہے، آگے سے ہم دو سبق کر کے پڑھیں گے۔ یہ سبق تھوڑا سا لمبا تھا، لینتھی تھا، اور بچے اس سبق کو مشکل سمجھتے ہیں، میں نے اس لیے اس کو 12 منٹوں کے اندر، 12-13 منٹوں کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ایک ہی مثال پر بچوں کو رکھا اور ایک ہی مثال سے میں نے سارے سبق کو سمجھا دیا۔ مشکل نہیں ہوگی، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔